سہیل افریدی صاحب نے آج کیا فرمایا ہے، ذرا پہلے وہ سن لیجئے۔ ایک دفعہ پھر جو ہے عدالتی احکامات کو نہیں مانا گیا۔ ہم سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ 2004 سے لے کر آج تک جتنی بھی پالیسیاں بنی ہیں بند کمروں میں بنی ہیں، نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہیں کام آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں۔ 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم آلریڈی پیش کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی امن نہیں آ رہا۔ کہیں پر تو ہمیں پالیسی جو ہے چینج کرنی پڑے گی۔ غلط پالیسیاں ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے غریب ماں کے بیٹے، چاہے وہ فوجی ہو چاہے سویلین ہو، دونوں مرتے ہیں۔ کسی وزیر اعظم کا بیٹا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ آتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے پرائی جنگ لڑنی ہے۔ دوسرا بندہ آتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، 2018 میں جو ہے ان علاقوں کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ان کی آبادکاری کی جائے۔ چوتھا بندہ آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپریشن کیا جائے۔ خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے کہ جو جس کی مرضی ہو وہ وہاں پر وہی ایکسپیریمنٹ کریں۔ ہمیں نیشنل پالیسی میں شامل کیا جائے۔ ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو شامل کیا جائے۔ ہم اس ہر پالیسی میں وفاقی حکومت کا اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی کیا ہے ٹیررزم، افغانستان اور اس تمام معاملات کو لے کر؟ میرے ساتھ محمد زبیر صاحب، اختیار ولی خان صاحب کوآرڈینیٹر پرائم منسٹر کے، ارشاد بھٹی صاحب اور احمد حسن عربی، آپ ماہر ہیں عالمی امور کے اور کے پی اور افغانستان کے معاملات کو بڑے گہری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ زبیر صاحب، یہ جو سہیل افریدی صاحب نے جس کنفیوژن کا اظہار کیا ہے، اور آپ کو کچھ پتا چلا کہ تحریک انصاف کی پالیسی ہے کیا؟ میرا خیال ہے چند لوگ ہیں پاکستان میں، شاید اس میں آپ بھی شامل ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ کنفیوژن تو ہے نا۔ آئی تھنک اگر ان کا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے سہیل افریدی کا، کہ ایک شخص آتا ہے اس نے ایک پالیسی بنائی، دیکھیں نا مشرف صاحب آئے، انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ اس کو کیسے ہم نے اس جنگ کو لڑنا ہے، اینٹی ٹیررزم جنگ کو لڑنا ہے، اور وہ اس میں بڑے مراحل آئے۔ اور پھر جب جنرل باجوہ صاحب آئے، جنرل اس کے ساتھ پہلے شریف صاحب آئے، انہوں نے اس پالیسی کا کافی حد تک ریورسل کیا۔ پھر جنرل باجوہ نے تو اناؤنس کیا کہ ہماری جو پالیسی اسٹریٹجک ڈیپتھ پالیسی 30 سال تک رہی ہے اس کو ہم بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ تو کہنا کہ جی وہ کوئی کنفیوژن ہی نہیں رہا، ایسی بیٹھے بٹھائے 80,000 لوگوں کی جانیں چلے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پالیسی فیلیئرز ہیں اس میں۔ اگر ہم اب بھی اگر اس چیز سے انکار کریں گے کہ پالیسی فیلیئرز نہیں ہے تو یہ تو بہت ہی زیادہ زیادتی ہوئے گی، پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ ایک پی ٹی آئی کی حکومت کے پی میں آئی ہے، بیکاز کے پی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے، جب آپ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کے پی میں جو لوگ بستے ہیں زیادہ تر وہ پختون عوام ہیں، مسلمان ہیں، اور جو افغانستان کی سائڈ پر ہیں وہ بھی پختون عوام ہیں اور مسلمان ہیں، تو سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ پھر ہم نے ہی پاکستان ہی کے پالیسی فیلئر تھا جس میں ہم نے کہا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق کی۔ افغان طالبان کو ہم نے گڈ طالبان کہا اور پاکستان طالبان کو ہم نے بیڈ طالبان کہا۔ حالانکہ اگر آپ میرے سے اس وقت بھی پوچھیں، اگر کوئی انٹرویو نکال کے دیکھ لیں، تو میں کہہ رہا تھا طالبان از طالبان اینڈ دے آر بیڈ طالبان۔ اور ہم نے یہ اگر پالیسی کنفیوژن نہ ہوتی، بہت بڑی قیمت دی ہے پاکستان کے عوام نے، جانوں سے نذرانہ پیش کیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا پالیسی ہونی چاہیے زبیر صاحب؟ نہیں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں نا 2021 میں آج کے ڈیفنس منسٹر جو تھے وہ کیسے ویلکم کر رہے تھے اسی طالبان کو جس کے خلاف انہوں نے۔ سر وہ تو ماضی ہو گیا نا، ہم تو آج کے حالات میں اب جی رہے ہیں۔ اب بتائیں۔ نہیں، ماضی نہیں، ایسے نہیں ہوتا کامران، ایسے نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماضی میں انہوں نے کر لیا تو اب پالیسی ریورسل نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو انہوں نے کہا، یا عمران خان صاحب نے کہا لیٹ می پٹ اٹ لائک دیٹ، یا بہت سے دوسروں نے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی غلطی کی تھی جس کا پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے، خیبر پختونخوا کے عوام کی بات، ان کے جو نمائندے ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے اس ڈیبیٹ میں، چاہے وہ آپ ان کیمرہ ڈیبیٹ کریں، میں یہ نہیں کہتا۔ اور اس میں جب تک دیکھیں آگے آپ اس وقت ٹھیک چلیں گے جب آپ پہلے کی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اگر آپ اس کو مانیں گے نہیں غلطیوں کو، تو پھر تو آگے آپ کیسے چل سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں چل سکیں گے۔ سو ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ سویلین اوورز بائی پارلیمنٹ منتخب ہوتی کیوں ہیں؟
وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے کیوں؟ وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو ملٹری آپریشن کرنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ اگر دیکھیں کراچی میں یا لاہور میں جہاں آپ رہتے ہیں ہر تھوڑے سالوں کے بعد ملٹری آپریشن ہو اور کہیں کامران شاہد صاحب آپ کو نقل مکانی کرنی پڑے گی، تو آپ تیسری دفعہ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ پہلے ایک دفعہ فیصلہ کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے؟ سو بڑی سمپل سی بات ہے، بہت اس کے مختلف پہلو ہیں اس کو. بالکل ٹھیک، یہ آپ نے آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. یہ